نکاح کو جتنی تاخیر کی جائے گی اتنا ہی اس بات کا ڈر لگا رہے کہ بندہ حرام کی طرف نہ چلا جائے. تو حلال کو آسان کرنا اور جلدی فراہم کرنا یہ ضروری ہے تاکہ معاشرے کو حرام سے بچایا جا سکے. اب حلال کو آسان کرنے کی ایک صورت تو میں نے بتائی تھی کہ نکاح جلدی کرنا. پھر اس کے بعد شریعت حلال کو آسان کرنے کے حوالے سے ایک انتظام یہ بھی کرتی ہے کہ عورتوں کو خصوصی طور پہ، خواتین کو شادی کے بعد خصوصی طور پہ اس کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ذہنی اور جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھیں. یعنی ایک آدمی نکاح کرنے کا اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت حلال طریقے سے پوری کرے. اس کی جو ایک جنسی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈالی ہے، جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ ایک انسان کی فطرت کا حصہ ہے. تو یہ جو سیکشول ڈیزائر ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے آدمی حرام کی طرف نہ جائے. تو ضروری ہے کہ اس کے لیے اس کو حلال، اپنی جو حلال اس کا راستہ ہے وہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہو. اس لیے خواتین کو خصوصی طور پہ الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ طرح سے تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اس ضرورت کی تکمیل کا بھرپور خیال رکھیں. یعنی صرف جنسی ضرورت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو ایک جسمانی ضرورت انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے بستر پہ ہوتی ہے وہی محض اس کی جنسی ضرورت ہے. مطلب انسان کی ایک ذہنی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک آدمی، ہر شخص تو ایسا نہیں ہوتا ہے، پر مردوں میں سے بہت بڑی تعداد ایسے مردوں کی ہوتی ہیں جو حسن پسند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں حسن پسندی رکھی ہوتی ہے، ان کو خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے. اسی لیے خواتین کو ہماری شریعت نے خصوصی طور پہ یہ تاکید کی ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے بنو، سورو، سنگار کرو، زینت کرو. ان کو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، بہترین عورت کون ہے؟ تسرہ اذا نظرہ، کہ جب آج شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اپنے شوہر کو دیکھتے ہی خوش کر دینے والی. تو یہ کہ اس میں خوش کرنے کے بہت سارے معنی، اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے زینت کریں، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کریں، ایسی بن کر کے رہیں گھر میں کہ شوہر دیکھ کر کے ان کو خوش ہو. اب یہ انسان کی فطرت ہے، اس کے مزاج کا حصہ ہے. ہمارا دین، میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی خانقاہی دین نہیں ہے. یعنی خانقاہی دین کا مطلب ہمارے دین میں وہ تصور نہیں ہے کہ آدمی، یعنی شریف آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ دیتا ہے. جہاں پہ خانقاہی دین، جہاں پہ دینداری کا مطلب ہوتا ہے عورتوں سے دور رہنا. ہمارا دین جو ہے نا وہ انسان کی فطرت اور اس کے نیچر کے موافق دین ہے. اور مردوں کی فطرت ہوتی ہے کہ عام طور پہ، سارے مرد ایسے نہیں ہوتے لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کو خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے، ان کو زینت اٹریکٹ کرتی ہے. ابھی آج کے دور میں جو فیشن انڈسٹری دیکھ رہے ہیں، اور جو پورا آپ ایک دیکھتے ہیں کہ زیب و زینت کے معاملے میں اتنا زیادہ غلو کی حد تک کے لوگ جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کے اندر یہ جو فیشن کا اور زینت کا اور میک اپ کا جو ایک مزاج بنایا جا رہا ہے، وہ کیوں؟ مردوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ حرام طریقے سے خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے، پر آپ دیکھیں جو کاسمیٹکس کا اتنا بڑا مارکیٹ ہے، ہاں وہ مارکیٹ محض شوہروں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں بنایا جا رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ عورتیں زیب و زینت کریں. کس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے؟ عورتیں زیب و زینت کس کے لیے کرتی؟ مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کرتی ہیں. یہ ساری جو فیشن انڈسٹری ہے اور کاسمیٹکس کی انڈسٹری ہے، وہ ساری اسی لیے تو ظاہر سی بات ہے یہ عورتیں زینت کرتی ہیں عورتوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں، مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو پوری انڈسٹری اصل میں جو بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے، یہ مردوں کا مزاج سمجھتے ہیں، ہے نا. یہ جو شیاطین آج دنیا چلا رہے ہیں یہ جانتے ہیں کہ آدمی کو خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے، آنکھوں کی، گالوں کی، بالوں کی، ہوٹوں کی. تو ہر چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنا کام ہو رہا ہے. بلکہ ہم بہت ایک جو ہمارے زمانے کی سائنس ہے نا، یہ سائنس جو ہے وہ افریقہ میں پھیلی ہوئی بیماریوں کے علاج سے زیادہ بالوں کو خوبصورت بنانے اور آنکھوں کو خوبصورت بنانے اور ہونٹوں کو خوبصورت بنانے کی طرف ریسرچ زیادہ کر رہی ہے. ہاں یعنی اس زمانے میں جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کا زیادہ بڑا موضوع انسان کا بیوٹیفیکیشن ہے، کیونکہ اس سے انسان کی اس دنیا کی جو مادیت ہے نا، سرمایہ، وہ جڑا ہوا ہے. افریقہ میں پہلی بھی کسی بیماری کے علاج پر جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اتنا نہیں ہو رہا جتنا انسان کے گنجے پن کے علاج پر ہو رہا ہے. اور الگ الگ جو ہے سرجریز کے ذریعے سے کسی کو خوبصورت بنانا، اور الگ الگ جو انجیکشنز ہوتے ہیں ان سے کیسے عورت کو کم سے کم عمر کا دکھایا جائے زیادہ سے زیادہ عمر میں. اس پر جو ریسرچ ہو رہا ہے نا، آپ دیکھیں باقاعدہ کی بہت ساری ایسی ریئر بیماریاں افریقہ میں پائی جا رہی ہیں، ان پر کوئی تحقیق نہیں کر رہا، کوئی ویکسین نہیں بن رہی ہے، کوئی انجیکشن نہیں بن رہا، کوئی دوائیاں نہیں بن رہی ہے.
کیونکہ افریقی ممالک غریب ممالک ہے، اور ان غریب ممالک کے لیے اگر آپ علاج فراہم بھی کر دیں تو اتنا پیسہ نہیں ان کے پاس کہ یہ وہ پیسہ لگا کر کے علاج خرید سکیں، جبکہ دنیا میں خوبصورت دکھنے کے لیے جو دنیا کا سرمایہ دار طبقہ ہے وہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہے۔ اس لیے جو ریسرچ ہے، سائنسی ریسرچ نا، وہ بھی سرمایہ کی طرف دیکھتی ہے کہ سرمایہ کہاں پر ہے، پیسہ کہاں پر زیادہ ہے۔ جو ہماری سائنٹیفک ریسرچ ہے نا، وہ بھی کیپیٹلزم اورینٹیڈ ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کیپیٹلزم کہاں کس طرف اس کو لے کے جا رہا ہے، سرمایہ کہاں سے ملنے والا ہے، تو وہ اسی طرف بھاگ رہی ہے۔ تو یہ میں اصل میں پوائنٹ یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ خوبصورتی انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، حسن مرد کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے نا کہ اب یہ میلان اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے۔ خوبصورتی کو پسند کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی بیویوں کے ساتھ تھوڑے سے کچھ مسائل ہوئے، جس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا، اور ایلا کرنے کے بعد ایک مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے گھر پہ نہیں گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور ہر بیوی سے آپ نے سوال کیا کہ تم اگر دنیا چاہتی ہو، عورتوں کا تقاضا یہ تھا کہ خرچے بڑھا کر کے دیے جائیں، تو کہا دنیا چاہتی ہو تو میں تم کو طلاق دے کر کے چھوڑ دیتا ہوں، مال دولت دے کر کے اپنا راستہ دیکھ لو، اور آخرت چاہتی ہو تو اسی غربت میں کاٹنا پڑے گا۔ تو تمام بیویوں نے کہا نہیں، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں، اور کسی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کی بات نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تھوڑی دیر کے لیے نکاح کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آئندہ آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کی جو تعبیر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، کہ اب آپ کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے گرچہ کسی کا حسن آپ کو پسند آ جائے۔ ہاں، یہ نبی سے بات کہی جا رہی کہ اللہ کے نبی اب اگر کسی عورت کا حسن آپ کو پسند بھی آ جائے نا تو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوبصورتی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اٹریکٹ کرتی تھی، بلکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، تمہاری دنیا سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے مزین کر دی گئی ہیں، میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں۔ تو خوبصورتی سے اٹریکٹ ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو مردانہ فطرت ہے، یہ ایک انسان کا، ایک مرد کا نیچر ہے، کیونکہ مرد کو خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو شریعت نے عورتوں سے یہ کہا ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کرو، یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے حلال رشتہ رکھا ہے، تو اس حلال رشتے میں جتنا بھی زیادہ آپ پیدا کر سکتے ہیں خیر، اور جتنا اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کو بنانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہماری شریعت یہ سکھاتی ہے کہ مطلب آپ دیکھیں بہت آپ کو حدیثوں میں ملے گا کہ کوئی عورت جو ہے نا وہ بیوہ ہو گئی جنگوں میں، اور اس کے شوہر کی وفات ہو گئی، پھر اس کے بعد جب اس کی عدت ختم ہوئی تو آپ کو بکثرت حدیثوں میں ایک الفاظ ملتے ہیں کہ جیسے ہی عدت ختم ہوئی تزینت للخطاب، تو ایک عورت جو ہے نا اس نے میک اپ کرنا اور زینت اختیار کرنا شروع کیا، کن کے لیے؟ خطبہ دینے والوں کے لیے، جو خطبہ دینے یعنی جو نکاح کا پیغام دے کے لینے کے لیے آتے تھے نا کہ بیوہ عورت ہے۔ اب اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بیوہ عورت ہے زندگی بھر بیوہ ہی بیٹھی ہوئی ہے، فوراً اس کا نکاح ہو جاتا تھا، بلکہ یہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عدت پہلے ہی ختم ہو گئی، یعنی 3 حیض سے پہلے ختم ہو گئی، کیونکہ وہ حاملہ تھیں، وہ تو حمل جو ہے نا وہ 3 مہینے سے پہلے ہی، 3 حیض سے پہلے ہی ان کا حمل ختم ہو گیا، 1 ڈیڑھ مہینے میں ہی، تو وہ بیوہ تھیں، اور 4 مہینہ 10 دن ان کو نہیں گزارنی پڑی عدت، بلکہ وہ 4 مہینہ 10 دن سے پہلے ہی ان کی عدت ختم ہو گئی، تو وہ اسی وقت تیار ہونے لگی اپنے جو خطبے آ رہے تھے، جو رشتے آ رہے تھے ان کے لیے، تو تیار ہوتی تھی تاکہ جو رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں ان کو پسند کریں۔ تو اور اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا عیب کی بات نہیں ہے بلکہ کمال ہے۔ واللہ آپ اپنے شوہر کے لیے کاجل بھی لگائیں نا تاکہ شوہر آپ کا دیکھ کر کے خوش ہو جائے، تو وہ کاجل لگانا بھی عبادت ہے آپ کی، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں جو ہے نا وہ شریعت کے اس معاملے میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے کہ عام طور پہ لڑکیاں جو ان کی کنوارگی کی عمر ہوتی ہے، جب ان کا کوئی شوہر نہیں، تب تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کی طرف توجہ کرتی ہیں، اور میک اپ سے لے کر کے وہ ساری جو زیب و آرائش کی چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز کا استعمال کرتی ہیں، اور جیسے ہی نکاح ہوتا ہے، اب زندگی میں شوہر آ گیا، اب اس کو دیکھنے والا کوئی موجود ہے جو حلال طریقے سے اس کے حسن و جمال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو عورتیں پھر لاپرواہ ہو جاتی ہیں،
پھر وہ سادگی پسند ہو جاتی ہیں، پھر وہ یعنی جب کنواری تھی، جب شوہر نہیں تھا تب تو خوب زیب و زینت کر رہی تھی، اور جب شوہر ہو گیا دیکھنے والا تو زیب و زینت سے پرہیز کرنے لگتی ہیں، بلکہ ایک طرح سے بعض معاشروں کے اندر بہت زیادہ زیب و زینت کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، حالانکہ یہ عیب نہیں ہے۔ کنواری لڑکی کا زیب و زینت کرنا بہت زیادہ عیب ہے، بلکہ پرانے دور میں کنواری لڑکی اگر زیادہ دیر تک کے شیشے کے سامنے کھڑی ہو جائے نا تو خواتین جو بزرگ خاتون ہوتی تھی وہ ناراض ہو جاتی تو اس کو عیب مانتی تھی کہ بھائی ابھی شادی نہیں ہوئی تو اتنا اس کو میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اصلاً تو زیب و زینت شادی شدہ عورتوں کے لیے، کیونکہ ان کو دیکھنے والا ان کا شوہر ہے۔ کنواری لڑکی کس کے لیے زینت کرے گی اس کو جب دیکھنے والا اس کا شوہر موجود ہی نہیں؟ میں نے کہہ رہا کہ وہ زینت نہیں کر سکتی، لیکن اصلاً زینت جو ہے وہ تو شادی شدہ عورتوں کے لیے ہے، اور شادی شدہ عورتیں بھی زینت کیوں کرتی ہیں؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے زینت کرتی ہیں۔ آپ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ شریعت میں اس کی تاکید کی گئی کہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے سجے سوریں، ان کے لیے زینت اختیار کریں۔ مثلا دیکھیے حضرت عائشہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی آئیں حضرت عائشہ کے پاس، تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ان کی بیوی بہت سادہ ہے، کچھ چہرے پہ میک اپ نہیں ہے، کوئی خاص کپڑا نہیں پہنا ہوا ہے، تو ان کی بیوی کو دیکھ کر کے کہا کہ تم اتنی اجڑی اجڑی ہوئی کیوں ہو؟ تم نے اپنی ایسی حالت کیوں بنا کر کے رکھی ہے جو مغیبات کی حالت ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ تم مغیبات کس کو کہتے ہیں؟ مغیبات ان عورتوں کو کہا جاتا تھا جن کے شوہر شہر میں نہیں ہوتے تھے، کہیں باہر سفر پہ گئے ہوتے تھے، یا جہاد کے لیے گئے ہوتے تھے، یا تجارت کے لیے گئے ہوتے تھے، تو ایسی عورتوں کو کہا جاتا تھا مغیبہ۔ مغیبہ کا مطلب جس کا شوہر غائب ہے، مغیبہ غائب سے بنا ہے، یعنی اس کا شوہر شہر میں نہیں ہے۔ تو مغیبہ عورتیں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خیال نہیں رکھتی تھیں، زیادہ میک اپ نہیں کرتی تھیں، کوئی خاص لباس نہیں پہنتی تھیں، اجڑی سی رہتی تھیں، بکھری ہوئی سی رہتی تھیں، کہ کس کے لیے زیب و زینت کریں گی جب شوہر ہے ہی نہیں دیکھنے والا۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی کو جب حضرت عائشہ نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو عثمان ابن مظعون تو مدینہ میں موجود ہیں، پھر تم نے اپنی حالت یہ مغیبات جیسی کیوں بنا کر کے رکھی ہے؟ یعنی اگر شوہر نہیں ہوتا تھا تو عورتیں سجتی سنورتی نہیں تھی، اور اگر شوہر ہوتا تھا تو شوہروں کے لیے سجتی تھی، سنورتی تھیں، اپنے آپ کو بن ٹھن کر کے رہتی تھیں، اور شوہر کو اٹریکٹ کرتی تھیں اپنی خوبصورتی سے، حسن و جمال سے۔ تو عثمان ابن مظعون کی بیوی نے کہا کہ میں کس کے لیے بناؤ سنگار کروں؟ گرچہ عثمان ابن مظعون مدینہ میں ہیں، وہ کہیں باہر سفر پہ نہیں گئے ہوئے، لیکن کیا ان کے لیے میں بناؤ سنگار کروں؟ ان کو تو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے ہی فرصت نہیں ہے، یعنی دن دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات رات بھر نماز پڑھتے ہیں، تو جب وہ مجھے دیکھتے ہی نہیں تو میں کیا بنوں سوروں؟ آپ دیکھیں یہ عورتوں کی حالت ہوتی تھی کہ اگر شوہر دیکھنے والا نہیں ہے تو وہ زینت ہی نہیں کرتی تھی، کہ پھر جب اگر شوہر ہی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ان کے لیے پھر بنوں سوروں؟ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، ہمارے یہاں شوہر ہی بیچارہ وہ مظلوم مخلوق ہے جس کے لیے عورت زینت نہیں کرتی، وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، پکنک پہ جائے گی تو خوب سج سور کے جائے گی، وہ مالز میں جا رہی ہے تو خوب سج سور کے جا رہی ہے، وہ شاپنگ کرنے جا رہی ہے خوب بناؤ سنگار کر کے جا رہی ہے، وہ جلسوں میں جا رہی ہے، شادیوں میں جا رہی ہے، پروگرامز میں جا رہی ہے، ہر جگہ خوب بناؤ سنگار کر کے جا رہی ہے، شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہیں کر رہی ہے۔ حالانکہ شریعت تو کہتی ہے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرو، باہر دوسرے دیکھنے والے مردوں کے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا ہے، شریعت یہ ہم کو سمجھاتی ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ اس کا الٹا ہے، شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہیں کریں گی، باقی ہر جگہ خوب بناؤ سنگار کر رہی ہیں، خوب سج سور رہی ہیں۔ شوہر بیچارہ مہنگے مہنگے کپڑے دلاتا ہے، اور وہ مہنگے کپڑے وہ رکھے رہتی ہے گھر میں، کیوں؟ کہ باہر جائیں گے تو پہنیں گے، دوسروں کو بھائی شوہر کے لیے پہن، اچھے کپڑے اگر اللہ نے دیے ہیں اور ان کپڑوں سے آپ کا حسن بالا ہو جاتا ہے تو یہ حسن اپنے شوہر کے لیے بڑھاؤ۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی کی جب یہ بات سنی حضرت عائشہ نے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچاتی ہوں۔ انہوں نے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی کی شکایت پہنچائی، اور اللہ کے نبی نے عثمان ابن مظعون کو بلایا اور عثمان ابن مظعون سے کہا کہ عثمان یہ تمہارے بارے میں کیا سن رہا ہوں؟ ان لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، ان کا بھی خیال رکھو۔ تو یہ مطلب آپ دیکھیں کہ ہمارا دین الحمدللہ کتنا نیچرل دین ہے، ہمارا دین الحمدللہ کتنا فطرت کے موافق دین ہے، کہ ایک آدمی کے مزاج کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے کہ بھائی آدمی جو ہے وہ کیونکہ حسن پسند ہوتا ہے تو عورتیں اس کی اس جذبے کی تسکین کے زیبائش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث دیکھیں اس معاملے میں، وہ ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری شریعت میں جو ہے وہ کیا مزاج ہے زیب و زینت کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
اپنے صحابہ سے بتایا کہ جب تم سفر سے واپس لوٹو مدینہ کو، تو مدینہ کو جب لوٹو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ڈائریکٹ گھر میں مت چلے جایا کرو. یعنی کہ پہلے کیسا ہوتا تھا، جو لوگ سفر کے لیے نکلتے تھے نا، تو پہلے کوئی ٹیلی فون یا چٹھیاں تو تھی نہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ گھر پہ پہنچنے سے پہلے اور بیوی کو فون کر کے بتا دیں کہ میں آ رہا ہوں فلاں تاریخ کو پہنچوں گا، ہے نا. ہوتا یہ تھا کہ جب قافلے جو جاتے تھے جہاد کے لیے یا تجارت کے لیے، جب وہ مدینہ میں پہنچ جاتے تھے تو لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ اچھا فلاں قافلہ جو تجارت کے لیے گیا تھا، جہاد کے لیے گیا تھا، وہ قافلہ واپس مدینہ میں آ چکا ہے. تو عورتوں کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے شوہر 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کے لیے سفر پہ نکلیں، کون سی تاریخ کو پہنچیں گے. جب وہ مدینہ پہنچ جاتے تب پتا چلتا کہ اچھا واپس آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کہیں سفر سے لوٹو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس سیدھا جا کر کے اپنے گھر پہ پہنچ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈائریکٹ گھر پہ مت جاؤ سفر سے لوٹنے کے بعد، بلکہ کیا کرو، پہلے مسجد میں آؤ، مسجد میں آؤ اور اپنے گھر پہ اطلاع پہنچا دو کہ میں آ گیا ہوں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّاسَةُ، تاکہ جو مغیبہ عورت ہے جس کا شوہر نہیں ہے وہ تستحیدہ کا مطلب ہوتا ہے لوہے وغیرہ، اس حدیث سے تستحیدہ بنا یعنی وہ بلیڈ وغیرہ سے اس طرح سے جو ہے وہ اپنے جسم کے بال صاف کر لینا. تو عورتیں اپنا بال صاف کر لیں. وتم تشیت ستو، اور جو پراگندہ بالوں والی عورت ہے جس کے مطلب بال بکھرے ہوئے، اب شوہر نہیں ہے تو عورت کوئی چوٹی ووٹی بنا کر کے نہیں رکھتی ہے، تو عورتیں چوٹیاں بنا لیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ سکھا رہے ہیں، اپنی امت کی عورتوں کو سکھا رہے ہیں، اپنی امت کے مردوں کو سکھا رہے ہیں کہ اب اتنا دن سے تم گھر پہ نہیں تھے تو عورت نے تو ایک دم اپنے آپ کا کچھ خیال نہیں رکھا ہوگا، تو ڈائریکٹ دھرم سے جا کر کے پہنچ جاؤ گے اچانک تو دیکھو گے کہ بیوی ایک دم بکھری ہوئی ہے، تو تمہارا دل جو ہے وہ اس کی طرف سے خراب ہو جائے گا. تو ڈائریکٹ گھر پہ ڈائریکٹ مت پہنچو، پہلے مسجد میں آؤ اور گھر پہ پیغام پہنچاؤ. کیوں؟ تاکہ عورتیں تمہارے آنے سے پہلے تمہارے لیے تیار ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ شوہر اگر سفر سے لوٹ رہا ہے تو تیار ہو جاؤ، اس کے لیے زینت کرو، اس کے لیے آرائش کرو. اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے نبی کے لیے تیار ہوتی تھیں باقاعدہ. جیسے دلہنوں کو تیار کرنے کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ، اور دوسری بھی اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں آتا ہے کہ شادی کے بعد ان عورتوں کو تیار کیا جاتا تھا. یعنی اس زمانے کے حساب سے جو معیارات تھے میک اپ وغیرہ کے، اس کے ذریعے سے عورتوں کو خوبصورت بنایا جاتا تھا، ان کو آسائش اور زیبائش ان کی جاتی تھی، ان کو سجایا جاتا تھا، سنوارا جاتا تھا، ان کا میک اپ کیا جاتا تھا اس زمانے کے حساب سے.